السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے عبد الاحد کا ناول خائن، ایپیسوڈ 14. وہ سنگھار میں اس کے سامنے بیٹھی تھی. ترشا لبوں پر زومانہ مسکراہٹ سجائے اس کے رخساروں پر سرخی مل رہی تھی. کیا میں آپ سے کچھ کہہ سکتی ہوں؟ اس نے خاموشی کو توڑا. نورالعین نے اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے گردن ہاں میں ہلائی. آپ جی بڑی سندر ہیں، چاند مگر بے داغ. وہ مسکرانے لگی. نورالعین کی نظر عکس پر گڑی. آج اسے بھی اپنا آپ خوبصورت لگا، بے انتہا خوبصورت. ذہن میں پچھلی چند گھڑیوں کا منظر گزرا جہاں ملازماؤں نے اسے تیار کروایا، اس کی خاطر تواضع کی، اسے عزت سے مخاطب کیا. یہ عزت، عقیدت اور تعظیم اسے اس آدمی کے توسط سے ملی جو اسے اپنا وفادار دوست کہتا تھا. شرمیلی مسکراہٹ لبوں پر ابھری. یہ سب جیسے کوئی خواب ہو. وہ آدمی اس کی زندگی کا سب سے خوشنما باب تھا. آپ کو معلوم ہے میں سالوں سے حویلی کے فرش پہنچ رہی ہوں، لیکن ترشا نے محتاط انداز میں نورالعین کے چہرے پر خوشی دیکھ کر کہنا شروع کیا. آج تک ناگپال صاحب کو اتنا خوش اور ہنستا ہوا نہ دیکھا. اس نے ایک ڈبیا کھولی. اندر ایک سونے کا ہار دھرا تھا جس میں ہیرے جڑے تھے. نورالعین نے آج سے پہلے اس قدر دلکش اور بھاری ہار نہ دیکھا تھا. کیا یہ اس کی گردن کی زینت بننے والا تھا؟ کسی مہیلا کو آج تک آنکھ اٹھا کر نہ دیکھا. بڑے وقار والے ہیں صاحب، لیکن آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے انہوں نے اپنے اصول تبدیل کیے. اس حویلی میں ناگپال صاحب کی ماں کے بعد جو عورت آئی ہے وہ آپ ہیں جی. سرشاری اس کے خون میں دوڑی. سکون نے اس کا پور پور سیراب کیا. ایک لمحے کے لیے اسے یوں لگا جیسے وہ اس سب کی حقدار ٹھہری تھی. کیا معلوم کہ ناگپال صاحب ہم پر اتنا مہربان کیوں ہیں؟ اس نے نادان بنتے ہوئے کہا. ترشا ہنس پڑی. آپ کو کیا ابھی تک سمجھ نہ آیا؟ شنکر صاحب تو آپ پر. دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی. ترشا سنبھلی. وہ نورالعین سے دور ہوئی. دروازہ کھلا اور شنکر اندر داخل ہوا. جی صاحب وہ تیار ہو چکی ہیں، اس نے خبر دی. شنکر نے سر کو خم دیا. آپ جائیے. ترشا راستے سے ہٹ گئی. نورالعین مجاہد کرسی سے اٹھی اور مڑ گئی. بلدار گھاگرا جھوم اٹھا، یوں جیسے سورج کو براہ راست دیکھ کر آنکھیں حرارت کو جھیل نہ سکتے ہوئے چندھیا جاتے ہیں. ٹھیک اسی طرح شنکر کا دل بھی اس دیدار پر بند ہونے کے در پہ تھا. مسرتوں کا جھرنا پھوٹا اور وہ جگہ پر جم کر اسے دیکھتا رہ گیا. نظروں کی نوعیت اس سے چھپی نہ تھی، مگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا. وہ چاہتی تھی کہ وہ اسے ایسے ہی دیکھتے اور دیکھتا رہ جائے. یہ حق وہ نہ جانے اسے کب کا دے چکی تھی. آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ اسے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتی رہ گئی. بعض اوقات خاموشی ہی سب کچھ کہہ دیتی ہے. وہ دھیرے دھیرے اس کی طرف پہنچا. کیا میری آنکھیں نہ پڑھ سکیں یا غافل بننے کی اداکاری کی جا رہی ہے؟ وہ خمار زدہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے بولا. کیا آنکھوں سے سراہا جانا کافی ہوتا ہے؟ اس نے پتلیاں گھما کر کہا. جب الفاظ آپ کی تعریف میں انصاف نہ کر سکیں تو ان الفاظ کو خود تک محدود رکھنے میں ہی بھلائی ہے. لفظوں کے معاملے میں آپ سے شاید ہی کوئی جیت سکے. وہ ہنس دی. پھر چلیں میرے ساتھ. اس نے ہاتھ آگے بڑھایا. دل سے وہی وسوسے نکلے جن وسوسوں نے اس کا دل مار دیا تھا، مگر اس لمحے کی سرشاری میں اس نے انہیں سر پر سوار نہ کیا اور اس کا ہاتھ تھام لیا. وہ اسے اپنے ساتھ لے گیا. جس طرح سے سبزہ زار قریب آ رہا تھا اس طرح سے موسیقی گانوں کی دھن انتہا کو پہنچی. وہ دونوں باہر کھڑے تھے. نورالعین نے آج سے پہلے ایسا منظر کبھی نہ دیکھا تھا. ہر سمت رقص ہو رہا تھا. اس نے آج سے پہلے کسی چہرے پر اتنی رونقیں نہ دیکھی تھیں. وہ اپنی جگہ جم گئی. یہ رقص اس کے لیے نرالا سا تھا.
وہ اس کا ہاتھ تھامے آگے بڑھنے لگا مگر نورالعین اپنی جگہ پر جمی رہی۔ آئیے میرے ساتھ ناچیں۔ شور و ہنگامے کے بیچ وہ اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ نورالعین کے دل کی دھڑکنیں عروج پذیر ہونے لگیں۔ لیکن ہمیں تو رقص آتا ہی نہیں، وہ ہکلاتی ہوئی بولی۔ شنکر مسکرایا اور اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے ہجوم کے بیچ لے آیا۔ میدان میں مرد و عورت رنگین پوشاکوں میں گھومتے، قہقہے لگاتے اور ڈھول کی تاپ پر جھومتے نظر آ رہے تھے۔ ہاتھوں میں ڈانڈیاں کی چھڑیاں ٹکرا رہی تھیں، تالیاں بج رہی تھیں، گھنٹیوں کی جھنکار اور ساز کی دھن پوری فضا میں گونج رہی تھی، شور ایسا کہ لہجے بھر کو سماعت سن ہو جائے۔ بس مجھے دیکھیں، شنکر نے کہا اور دائرے میں قدم رکھ کر چھڑی بجائی۔ اس کے گھومنے کے ساتھ رنگین آنچل ہوا میں لہرا گئے۔ نورالعین نے جھجک کر اس کی پیروی کی۔ پہلے قدم ڈگمگائے مگر جلد ہی وہ تال میں ڈھل گئی۔ ہاتھوں میں ہاتھ، ڈانڈیا کی چھڑیاں ٹکراتی اور وہ دونوں ہجوم کا حصہ ہوتے ہوئے بھی اس ہجوم سے قدرے علیحدہ لگتے تھے۔ آس پاس کے قہقہوں اور شور و شغب کے باوجود ان پر ایک عجیب سا سناٹا طاری تھا، گویا پورے میلے کا منظر دھندلا گیا ہو اور باقی صرف وہ دونوں ہوں۔ ساز کی دھن، چھڑیوں کی کھنک اور ایک دوسرے کی دھڑکنیں۔ وقت جیسے بہہ گیا، لمحے گھنٹوں میں ڈھل گئے اور گھنٹے پلک جھپکتے بیت گئے۔ وہ چھت کنارے کھڑی سبزہ زار کا منظر تک رہی تھی۔ مہمان رخصت ہو چکے تھے، اب کے سبزہ زار خالی تھا۔ بلندیوں سے جگہ جگہ جگمگاتے ہوئے دیے جگنوؤں جیسے معلوم ہوتے۔ نیم ٹھنڈی ہوا اس کے بال لہراتی۔ وہ آنکھیں بند کر کے ان سانسوں کو اپنے اندر اتار لیتی۔ یہ سانسیں ایسی سانسیں تھیں جو آج سے پہلے کبھی لینے کو نہ ملیں۔ لگتا ہے آپ کا دل لگ گیا ہے، پشت سے شنکر کی آواز آئی، جو آخری مہمانوں کو رخصت کر کے اب چھت پر آ چکا تھا۔ اس قدر خوبصورت جگہ پر کس کا دل نہیں لگے گا؟ اس نے مڑ کر اسے دیکھا۔ پیشانی کی تلک مٹ چکی تھی، گھنٹوں رقص کرنے کے باعث چہرے پر تھکان تھی۔ پھر رہ جائیے یہاں پر، اس نے سرسری انداز میں پیشکش دی، مگر نورالعین کے لیے کاش یہ پیشکش سرسری ہی ہوتی۔ اس نے ایک نظر کھلی ڈلی چھت پر ڈالی اور پھر رنگین سبزہ زار پر۔ کیا وہ اس جگہ کو ہی اپنا گھر نہیں بنا سکتی تھی؟ کاش رہ جانا ممکن ہوتا، جملہ بڑبڑاہٹ کی صورت ادا ہوا۔ کاش زمین پھٹ جاتی اور واپسی کے راستے فنا ہو جاتے۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھائے۔ وہ دونوں روبرو کھڑے تھے۔ چاند کی چاندنی ان کے سیاہ بالوں پر موتی برسا رہی تھی۔ وہ گھر، 19 سال وہاں رہ کر بھی ہم اسے گھر نہیں کہہ سکتے۔ وہ پنجرا ہے، پنجرا، جہاں ہماری خواہشات خواہشات نہیں، خواب بننے کا اختیار نہیں، اصولوں سے ہٹ جانے کی اجازت نہیں۔ شنکر، وہ آنکھیں بڑی کیے بولی، آپ نہیں جان سکتے وہ گھر، وہ جگہ نورالعین مجاہد کے اعصاب کو کس قدر بوجھل کر دیتی ہے۔ ایک لمحے میں شنکر کی آنکھوں میں کرب اترا۔ ماضی کی یادوں نے دماغ میں حاضری دی۔ کوٹھے کی تنگ دیواریں اور ان دیواروں کے درمیان خود کی گونجتی ہوئی چیخیں سنائی دیں۔ آپ سمجھ نہیں سکتے، وہ جگہ، وہ گھر، وہ لوگ، وہ خون ہو کر بھی غیر لگتے ہیں۔ وہ مجھے اپنا کہتے ہیں مگر یہ دل انہیں اپنانا نہیں چاہتا۔ شہد آنکھوں میں اوس جمع ہوئی، خاص کر جب سے ہمیں زندگی کا نیا رخ دیکھنے کو ملا ہے، وہ زندگی جو آپ گزارتے ہیں۔ لبوں پر آزردہ مسکراہٹ ابھری۔ شنکر کے دل میں کڑواہٹ سی گھلی۔ کوئی اس کی زندگی کو رش کی نگاہ سے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ کیا پتا میں بھی وقت اور حالات کا ایک قیدی ہوں، اس نے لہجے کی کڑواہٹ بمشکل چھپائی۔ ہم نہیں مانتے، ہم مان ہی نہیں سکتے۔ آپ کی زندگی، شنکر، آپ کی زندگی ہی تو اصل زندگی ہے، جہاں آزادی صدے اول ہے، آزادی بنیادی ضرورت ہے۔ آزادی نہیں تو زندگی نہیں، اور یہاں ہم آزاد ہیں، چند گھڑی کے لیے صحیح مگر ہم آزاد ہیں۔ تو رہ جائیے یہاں۔ اب کی بار انداز سرسری نہ تھا۔ نورالعین کے قدم خود ساختہ پیچھے ہوئے، آنکھوں میں خدشہ سا ابھرا۔
وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتی رہ گئی، اس امید سے کہ اب وہ اس ولولے پر قابو پا کر ہنس دے گا، مگر وہ ہنوز رہیں۔ ہمیں اب چلے جانا چاہیے۔ نور العین کا حلق خشک ہوا، انکہی باتوں کے کہے جانے کا خوف لاحق ہوا۔ کاش میرے پاس اتنا اختیار ہوتا کہ آپ کو یہاں اس حویلی میں روک سکتا۔ زبان سے نکل سکا تو بس اتنا۔ نور العین مجاہد کی سانسیں جام ہوئیں، گردن نفی میں ہلی۔ کاش وہ شخص اس سے آگے ایک لفظ نہ بولے، مگر ایک عاشق کے پاس اختیارات ہی تو نہیں ہوتے۔ وہ محبت مل جانے تک عشق کی سولی پر لٹکا رہتا ہے، دم نکلتا نہیں، چین آتا نہیں۔ نور العین کے چہرے کا تناؤ ڈھیلا ہوا۔ ہم دوست ہیں شنکر، نور العین نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب میں خود کو دھوکہ نہیں دے سکتا نور العین۔ وہ بے بسی سے مسکرایا، آنکھیں نم ہوئیں۔ میں اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کہ میرے دل پر آپ کی سلطنت قائم ہو چکی ہے۔ آپ اس کی ملکہ اور وہ آپ کا وفادار غلام ہوا۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھا کر فاصلے مٹا دیے۔ نور العین نے لبوں کو تر کیا، ہاتھ برفیلے ہوئے۔ میں نے بہت سوچ بچار کر لی، اپنے اندرون سے بہتیرا جنگیں لڑ لیں۔ اب مجھے یہ اعتراف کرنے میں کوئی عار نہیں کہ آپ میری محبت ہیں۔ آپ شنکر ناگپال کا سارا جہاں بن چکی ہیں۔ نور العین نے 2 قدم پیچھے بڑھائے مگر پشت چھت کی دیوار سے ٹکرائے۔ سانسیں اکھڑنے لگی تھیں۔ اگرچہ وہ اس کے جذبات سے آشنا تھی، لیکن اس نے کبھی نہ سوچا تھا کہ بات یہاں تک پہنچے گی۔ ان دونوں کے درمیان ایک اس قدر کانٹے دار دیوار کھڑی تھی جسے گرانا ممکن نہ تھا، اور اس کو پار کرنے کی صورت میں جل جانا مقدر تھا۔ وہ دیوار دھرم کی دیوار تھی۔ کیا آپ کو ہمارا جواب جاننا ہے؟ اس نے بمشکل بس اتنا کہا۔ وہ آنکھوں کو مونتے ہوئے گردن اسبات میں ہلا گیا۔ آپ جس آگ میں چل رہے ہیں، اس آگ نے ہمارا بھی شکار کر دیا ہے۔ آنسو ٹپ ٹپ برسے۔ لیکن ڈر لگتا ہے کہ اس آگ میں زیادہ دیر ٹک گئے تو آپ کا وجود مٹ جائے گا یا ہمارا۔ اپنی قربانی سہن کر لیں، مگر ہم آپ سے جدائی کا تصور بجا لاتے ہوئے بھی سہم جاتے ہیں شنکر، کیونکہ ہم آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس کا جسم ڈھیلا پڑا۔ دیوار کا سہارا نہ ہوتا تو وہ چھت سے گر کر ہلاک ہو جاتی۔ لیکن ہم خوفزدہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ محبت تباہیوں کا اندیا دیتی ہے، جیسے 2 جدا راستے جن کے ایک ہونے پر سب تہس نہس ہو جائے گا۔ اس کی آواز خشونت آمیز ہوئی۔ شنکر سادگی سے مسکراتا گیا۔ آنکھوں کا ولولہ تھم گیا، دل کی دھڑکنیں قابو میں آ گئیں، مگر جسم سے گرما گرم شعائیں نکل رہی تھیں، پیشانی تر ہو چکی تھی۔ اس سحر انگیز لمحے میں کسی مستقبل کا سوچنا نہیں چاہتا نور العین۔ وہ آہستگی سے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے کسی آگ کا خوف نہیں۔ آپ نے اقرار کر کے مجھے دنیا کا سب سے خوش نصیب آدمی بنا دیا ہے۔ آپ جیسی ہستی نے اپنی محبت کی امانت مجھے سونپی۔ وعدہ رہا، میں کبھی اس محبت کے ساتھ خیانت نہیں کروں گا۔ وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ نظر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھتی رہ گئی۔ آج وہ اسے حق سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں دیکھنا برا کیوں نہ لگا؟ اگر ہمیں پکڑے جانے کا خوف نہ ہوتا تو یہ رات آپ کے نام کر دیتے، لیکن شنکر، ہمیں جانا ہوگا۔ وہ بولی۔ شنکر پیچھے کھسکا۔ اس خوش آئند رات کے احترام میں آپ کو روکوں گا نہیں۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اب کی بار اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس پر کوئی خوف لاحق نہ ہوا۔ اس نے دلیری سے اسے تھام لیا۔ آج سے میں آپ کا ہوا، اس نے یقین دلاتے ہوئے کہا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ نور العین مجاہد گھر کے دروازے پر کھڑی آس پاس نظریں دوڑا رہی تھی۔ کسی نے اسے نہ دیکھا تھا۔ اس نے گردن جھکا کر گہری سانس خارج کی، گویا یقین دلانا چاہتی ہو کہ وہ تلسماتی لمحات اب ختم ہو چکے تھے۔ اس ڈھلتی شب کے ساتھ اس کے کندھے پہلے سے زیادہ وزنی ہو گئے تھے۔ محبت تو دلوں کو راحت بخشتی ہے، پھر کیوں وہ پہلی ہی سیڑھی پر ڈھہ جانے کو تھی؟
उसने चाबी की मदद से आहिस्तगी से दरवाज़ा खोला। हर तरफ अंधेरा था। उसने खामोश तारीक राहदारी में चंद गहरी सांसें लीं। ये सांसें कतन वैसी न थीं। ये फिजा कभी वैसी न हो सकती थी। उसने जूतियां खींच उतारी और अपनी उंगलियों में फंसा लीं। वो हर कदम चूक चूक कर बढ़ा रही थी। वो सीढ़ियों तक पहुंची। उसने संगे मरमर की यख सीढ़ी पर पैर रखा। कैसा गया त्योहार? पुश्त से भारी भरकम जनाना आवाज गूंजी। नूरुलैन की रीढ़ की हड्डी सनसना उठी। जिस्म का रुआं रुआं उठ खड़ा हुआ। सांस उखड़ने लगी। उसने गर्दन मोड़ी। आंखों के सामने अंधेरा फैला हुआ था। फिर 8 कदमों की दूरी पर एक चिंगारी उभरी। वो चिंगारी एक शोला बन गई। जर्द रोशनी में कमरे का मंजर उजागर हुआ। गुलाब फातिमा सोफे पर बैठी थीं। आंखों में ऐसी काट के नूरुलैन मुजाहिद का भस्म होने का जी चाहा। उनके बगल में यास्मीन गर्दन झुकाए शर्मसारी के आलम में सुकड़ कर बैठी थी, जैसे खताकार वो हो। बताया नहीं आपने? उन्होंने हाथ बांधे। कैसा गया त्योहार? कौन कौन सी सरगर्मियां की? कौन कौन से रक्स किए? बर्फीला लहजा। नूरुलैन बर्फ का मुजस्समा बन गई। पेशानी से ठंडे पसीने छूटे। ये घाघरा चोली आप पर बहुत जच रही है। कितना अच्छा हो कि आपके अब्बा जान भी यहाँ होते और हम उन्हें दिखाते कि उनकी दुख्तर घाघरा चोली में कयामत लगती हैं। अब्बा के जिक्र पर नूरुलैन के आंखों से गर्मा गर्म आंसू रवाना हुए। गर्दन नफी में हिली मगर अल्फाज ना निकल सके। गुलाब फातिमा खड़ी हुई। आंखों की सर्द मोहरी छटी। वहां आग लग चुकी थी। नूरुलैन को यूं लगा जैसे मौत का फरिश्ता उसके करीब आ रहा था। गुलाब फातिमा ने उसे कोहनी से थामा। जरा शर्म ना आई आपको हमारी आंख में धूल झोंकते हुए? जरा नादिम ना हुई आप हमारे भरोसे के साथ खयानत करने पर? क्या इस दिन के लिए हमने आपका साथ दिया था कि आप रात के पहरों में घर से निकलेंगी और पूरी पूरी रात रक्स करेंगी? दादी जान। गर्दन नफी में हिलते हुए अल्फाज निकले। गुलाब फातिमा का हाथ उठा मगर उन्होंने मुट्ठी में भींच कर उसे नीचे कर लिया। नूरुलैन का दिल पाश पाश हुआ। आपकी वजह से आज हम आप पर हाथ उठाने पर मजबूर हो रहे थे। आपकी वजह से। आवाज बुलंद हुई। दादी जान। वो फिर बोली। क्या दादी जान? क्या वजाहत देंगी? हम आपके लिए बख्तियार से लड़ गए और आपने ये कदम बढ़ाते हुए हमारा ना सोचा। इतनी बेहिसी नूरी। क्या कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में जो हमें धोखा दिया जा रहा था? उन्होंने उसकी कोहनी छोड़ी। दादी जान, अब्बा जान को कुछ ना कहिएगा, वो हमें मार डालेंगे। यास्मीन उठकर नूरुलैन की पुश्त पर खड़ी हुई। दादी जान, अब्बा जान हमारी हड्डियां तोड़ देंगे। रहम करें, ये गलती आइंदा नहीं होगी। यास्मीन ने गुलाब फातिमा को इल्तिजाई नजरों से देखा। चंद दिन पहले का मंजर नजरों के सामने लौट आया जब बख्तियार ने नूरुलैन पर हाथ उठाना चाहा था। बख्तियार को तो हम एक एक चीज से आगाह करेंगे, उन्होंने अटल लहजे में कहा। दादी जान। नूरुलैन चिल्ला उठी। उनके सामने हाथ जोड़े। हम शर्मिंदा हैं दादी जान। हमें बस एक मौका दे दें, बस एक मौका। भरोसा मस्ख हो जाए तो उसे वापस सुपुर्द करना नामुमकिन है। भरोसा ना भी करें मगर माफ कर दें। एक मौका दे दें, सिर्फ एक मौका। गुलाब फातिमा के चेहरे पर पुरसोच तासुर उभरा। आंखों की ठंडक लौट आई। हमारी एक शर्त है। हम एक नहीं 100 शराइत मानने पर तैयार हैं। बस इसकी भिनक भी अब्बा जान को पढ़ने ना दीजिएगा। नूरुलैन तुरंत बोली। गुलाब फातिमा ने उसे देखते हुए गर्दन इस बात में हिलाई। हम बख्तियार और दरख्शां की वापसी पर उन्हें बता रहे हैं कि आप यावर से शादी करने पर मान चुकी हैं। जिस्म ढीला हुआ और वो जैसे फर्श पर गिर जाने को तैयार थी। यास्मीन ने उसे सहारा दिया। और अगर आपने इनकार करने की जुर्रत भी की तो एक लम्हा जाया किए बगैर दोनों को बता देंगे कि आप क्या गुल खिला आई हैं। हुक्म सुनाकर वो कमरे की ओर बढ़ गई। जिस्म से जैसे जान निकल रही थी मगर बेबसी की इंतहा थी कि वो इनकार का एक लफ्ज तक ना कह सकी। हाल। बादलों की टोलियों के दरमियान
شگافوں سے آفتاب کی کرنوں کو زمین تک کی رسائی ملی۔ بارش کا پانی کافی حد تک سوکھ چکا تھا۔ دن کے اس پہر بازاروں میں رش دوام پذیر تھا۔ یاسمین مجاہد سر پر دوپٹہ کس کر باندھے ہوئے سبزی والے سے مخاطب ہو رہی تھی۔ یہ لیمو کیسے آ رہے ہیں آج کل؟ اس نے لیمو کا معائنہ کرتے ہوئے پوچھا۔ لیمو کا پتہ نہیں، مگر میں آج کل شدید غم میں ہوں۔ آواز سن کر وہ پتھرا گئی۔ لیمو وہیں پر چھوٹ گیا۔ 1 پاؤ لیمو، اس نے آواز کو نظر انداز کیے پھل والے سے کہا۔ پھل والے نے لیمو کی ناپ تول کی۔ ایسی کون سی خطا ہوئی ہے مجھ سے کہ پچھلے خط کا جواب بھی نہیں ملا؟ جمال نے سرگوشی کی۔ لیمو والے نے لیمو کا تھیلا یاسمین کی جانب بڑھایا۔ جمال نے جھٹ سے اسے تھام لیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ہمارے لیمو ہمیں واپس کریں، وہ تڑح کر بولی۔ میں انہیں لے کر بھاگ نہیں رہا، بس اٹھا رہا ہوں۔ اچھا لگے گا میرے ہوتے ہوئے تم اپنے ہاتھوں کو تھکاؤ، اس نے ذرا شریر سے انداز میں کہا۔ یاسمین نے اپنے ہاتھ باندھے۔ 1 پاؤ لیمو اٹھانے سے ہم زمین میں دھنس تو نہ جاتے۔ لیمو کا صرف ایک بیج ہی ہوتا، میں تب بھی اسے تمہیں اٹھانے نہیں دیتا۔ اس کے لبوں پر ڈھیروں الفاظ ابھرے، مگر اس نے شدید کوفت کے عالم میں کچھ نہ کہنے میں بہتری جانی اور چل پڑی۔ اتنا غصہ؟ کم سے کم بتا تو دو کہ میں نے غلطی کیا کی، وہ بے کسی سے بولا۔ غلطی آپ نے نہیں، ہم نے کی ہے، وہ اس سے نظریں ملائے بغیر بولی۔ تم بھاگو تو مت، بات تو کر لو۔ وہ اس کی رفتار کا بمشکل مقابلہ کر پا رہا تھا۔ کاش وہ تھوڑا آہستہ ہی چل لیتی۔ ہمیں کسی کے لیے رکنا پسند نہیں، وہ ناز سے بولی۔ میں کسی کب سے ہو گیا یاسمین؟ اب کی بار اس کی آواز میں تکلیف سی تھی۔ یاسمین تھم جانے پر مجبور ہوئی۔ مجھے تو لگا تھا شاید میں تمہارے لیے عام نہیں رہا، شاید غلطی میری ہی تھی۔ یاسمین نے ہاری ہوئی سانس خارج کی۔ غلطی میری تھی، جو میں نے آپ کی ذرا سی بے تکلفی کا غلط مطلب لے لیا، مجھے لحاظ کرنا چاہیے تھا، اس نے اپنا سا منہ بناتے ہوئے بیچارگی سے مزین لہجے میں کہا۔ یاسمین نے اسے دیکھتے ہوئے آنکھیں گھمائیں۔ ہمیں معلوم نہ تھا آپ اس قدر ڈرامائی ہیں، اس نے طنز کسا۔ جمال گردن جھکائے ہنس پڑا۔ بات کر سکتے ہیں یا مہارانی سے بات کرنے کے لیے ملاقات کا وقت لینا ہوگا؟ صرف ڈرامائی نہیں، شوخے بھی ہیں، وہ پھر ہنس دیا۔ چلیں ہمارے ساتھ، وہ اترا کر کہتے ہوئے مڑ گئی۔ جمال اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ دونوں اب کے ذرا کم رش والی جگہ پر تھے۔ یہ کتابوں کا کوئی ٹھیلا تھا۔ نہ جانے کون کون سے ادیبوں کی کتابیں وہاں دھری ہوئی تھیں، جن کے نام تک جمال الدین کو معلوم نہ تھے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں نہیں دیتی جواب؟ کیونکہ ہم خطوط کا یہ سلسلہ برخاست کرنا چاہتے ہیں، یاسمین نے بڑے سادہ سے انداز میں کہا۔ اتنا سادہ اور عام انداز کے جمال تو دنگ رہ گیا۔ مگر کیوں؟ اس نے امیر خسرو کی ایک کتاب اٹھا کر چہرے کے سامنے کھول لی، گویا شرما رہی ہو اور آنکھوں کی شرم ساری چھپانا چاہتی ہو۔ کیونکہ اماں ہمارے رشتے تلاش کرنا شروع کر رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے، جلد ہی وہ ہماری کسی سے بات پکی کریں گی، پھر منگنی ہوگی، پھر تاریخ طے کی جائے گی اور پھر رخ۔ وہ دھن میں بولی جا رہی تھی۔ ٹھہرو ٹھہرو، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی رشتہ بھیجے گا تو تم ہاں کر دو گی؟ ہاں، اگر منع کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنی تو انکار کیوں کروں گی؟ اس نے شانے اچکا دیے۔ جمال کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ کس خوشی میں؟ کیا میرے ساتھ کوئی بھونڈا مذاق ہو رہا ہے؟ میری پسند کا کیا؟ وہ تڑپ کر بولا۔ اب کہ یاسمین نے مسکراہٹ دبائی، رخساروں میں سرخی دوڑی۔ معلوم نہیں، لیکن جو ہمیں پسند کرتا ہے وہ ہمارے گھر رشتہ خود بھیج دے گا، اس نے لہک کر کہتے ساتھ ہی پشت جمال الدین کی طرف کی۔ جمال کے چہرے کی سرخی زائل ہوئی۔ وہ کتنا بڑا بے وقوف تھا جو اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ تو تم چاہتی ہو تمہارے گھر رشتہ بھیجوں؟ اس نے مسکراہٹ لبریز آواز میں کہا۔ یاسمین مڑی۔ استغفر اللہ، ہم شریف خاتون ہیں، ہم ایسا کیوں کہیں گے؟ اب ہٹیں، ہمیں واپس لوٹنا ہے۔ وہ دوپٹے سے اپنے لبوں کو ڈھانپتے ہوئے اس کے پاس سے گزری۔ لیمو تو لے جاتی،
اس نے پکارا۔ وہ ٹھہر کر مڑی اور ہاتھ بڑھا کر تھیلا تھاما۔ ہمیں انتظار رہے گا، اللہ حافظ۔ اس کی طرف رازدارانہ مسکراہٹ اچھالی اور اپنی راہ چل پڑی۔ لگ رہا ہے پھر سے بارش ہو جائے گی۔ وہ یاور کے کمرے میں آخر کیا کر رہا تھا؟ اس کا جواب یاور تو دور کی بات اس کے خود کے پاس بھی نہ تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا، کبھی یاور کے سامنے کرسی پر بیٹھتا اور اس سے دل بھر جاتا تو بستر پر دراز ہو جاتا، مگر مطلوبہ بات لبوں پر آ کر ہی دم نہ لیتی۔ یہ بات تم مجھے تیسری مرتبہ بتا رہے ہو۔ یاور کچھ کاغذات میں جھکا ان کا معائنہ کر رہا تھا۔ کیا ماجرا ہے، کیا کام ہے؟ یاور نے کاغذات بند کیے۔ جمال یہاں وہاں دیکھتا اس کے سامنے بیٹھا۔ اب کی بار اس نے سب کچھ کہہ دینے کا پکا ارادہ باندھ لیا۔ وہ اس نے گردن کی پشت کھجائی اور پھر یہاں وہاں دیکھنے لگا۔ یاسمین کی کوئی بات ہے؟ جمال کے گال بے اختیار سرخ ہوئے۔ شرمیلی مسکان نے لبوں پر پھیل کر یاور پر تمام عقدے کھول ڈالے۔ پھوٹو بھی، اتنا کیا شرمانا؟ وہ دراصل جس تسلسل سے تم شرما رہے ہو، منڈپ میں شیروانی یاسمین کو اور گھونگھٹ تمہیں پہنانا پڑے گا۔ یاور کے تانے پر جمال نے خفگی سے منہ بنایا۔ جاؤ یار، میں نہیں بتاتا۔ وہ کسی روٹھی محبوبہ کی طرح شکل بگاڑتے ہوئے اٹھنے لگا۔ یاور نے اٹھ کر اسے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور اسے کرسی پر بٹھایا۔ اب اس کے تجسس کی بھی بس ہونے والی تھی۔ بولو، کیا ہوا ہے؟ وہ اب سنجیدہ ہوا۔ جمال نے لب کھولے ہی تھے کہ وہ مسکرانا شروع ہوا۔ اس نے اشارتاً رشتہ بھیجنے کا کہہ دیا ہے۔ اس نے کہہ کر فوری طور پر نظریں پھیر لیں۔ یاور پر حیرت کا جھٹکا لاحق ہوا۔ ہمارا نازک مزاج، کم گو اور حساس دل جمال الدین عشق کے میدان میں اتنا آگے کب نکل گیا؟ جمال گردن جھکائے ہنستا چلا گیا۔ پھر ذہنی الجھنوں نے پیشانی پر لاتعداد لکیریں تراشیں۔ بس راستے خود بخود بن گئے۔ تم بتاؤ، کیا تم مدد کرو گے؟ مجھے بابا کو راضی کرنا ہے۔ وہ بختیار چچا کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ منع کر دیں گے۔ اگر مان گئے تو بات کبھی پوری ہونے نہیں دیں گے۔ ابھی وہ کم از کم تمہارا لحاظ تو کر لیں گے۔ جمال الدین نے سب سے بڑی رکاوٹ کا ذکر کیا۔ یاور چند گھڑی کسی سوچ میں محو رہا، پھر بالآخر اٹھ کھڑا ہوا۔ کہاں چلے؟ جمال الدین نے بوکھلا کر پوچھا۔ میرے ساتھ چلو، ہم چچا کو منانے جا رہے ہیں۔ وہ پیشانی پر مصروفیت کے بل لیے سرسری سے انداز میں بولا۔ رکو رکو، میں اس وقت تیار نہیں، میں انہیں کیا بولوں گا؟ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترنے لگا۔ اندر ہی اندر حواس منتشر ہوئے۔ وہ اس بن بلائی آفت کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ تم بھی جمال ساری عمر ڈرتے رہ جاؤ گے۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کے بارے میں زیادہ سوچتے نہیں ہیں، بلکہ سیدھا کر گزرتے ہیں۔ جمال اسے پیچھے سے ابھی نہ جانے کی ان گنت دلیلیں دیتا گیا، مگر وہ سب نظر انداز کیے مصدق کے کمرے میں پہنچا۔ سلام چچا، آپ سے ضروری بات کرنی تھی۔ کرسی پر بیٹھی چادر میں لپٹی رخسار بی نے سلام پھیرا۔ زیر لب درود دہراتے مڑ کر دونوں کو دیکھا۔ مصدق بھی اٹھ بیٹھے۔ یاور کرسی کھسکاتا ہوا اس پر براجمان ہوا۔ بیٹھو تم بھی، اس نے تحکم سے کہا۔ جمال کسی کو دیکھے بنا کرسی پر بیٹھا۔ جسم پسینے میں شرابور تھا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ رخسار بی نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رخ دونوں کی جانب کیا۔ بات جمال کے متعلق ہے۔ جمال ایسی لا تعلقی سے بیٹھا تھا جیسے کچھ سن ہی نہ رہا ہو۔ اب کیا کیا اس نے؟ مصدق نے اسے ڈپٹ لگانے کا موڈ بنایا۔ کچھ نہیں، بس محترم کو جوانی چڑھ گئی ہے، کوئی پسند آ گیا ہے اسے۔ جمال کے کان سرخ ہوئے۔ اسے ویسی شرم محسوس ہوئی جیسی بچپن میں کسی پڑوسن کے شکایت لگانے پر ہوا کرتی تھی۔ رخسار بی نے مسکرانے پر اکتفا کیا، جبکہ مصدق کسی سوچ میں غرق ہوئے۔ اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اور رخسار چاچی رشتہ لے کر جلد از جلد جائیں، کیونکہ لڑکی کے گھر والے اس کے لیے بڑ تلاش کر رہے ہیں۔ جمال، ادھر دیکھو، کس کو پسند کر لیا ہے تم نے؟ مصدق نے تشویش سے پوچھا۔ اس سارے سلسلے میں جمال الدین نے پہلی مرتبہ باپ کو دیکھا۔
یاور اس کی حالت پر محظوظ ہو رہا تھا۔ وہ آپ دونوں اسے جانتے ہیں؟ اس نے دونوں کو دیکھتے ہوئے محتاط سے انداز میں کہا۔ رخسار بھی اور مصدق کی نگاہوں کے تبادلے ہوئے۔ یاسمین مجاہد، بختیار مجاہد کی بیٹی۔ رخسار بھی کھل کر مسکرائیں، جبکہ مصدق کی تشویش انتہا کو پہنچی۔ کبھی نہیں، میں اس مسلم لیگی کے گھر تمہارا بیاہ کبھی نہیں کروں گا، انہوں نے صاف جواب دیا۔ یاور نے آنکھوں آنکھوں جمال کو حوصلہ دیا کہ انکار کو اٹل نہ مانے۔ چچا، ان سب باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیوں اختلاف کے بیچ جمال کی خوشی لا رہے ہیں؟ تم جانتے نہیں اس کو بختیار، وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ہماری بہت دفعہ تو میں ہو چکی ہے۔ وہ اختلافات دل میں بغض کی طرح پالنے والا انسان ہے۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، انہیں ہم منا لیں گے۔ اس معصوم کا بھی تو سوچیں۔ یاور بار بار انگلی جمال کے چہرے کی طرف بڑھاتا، جبکہ جمال آنکھیں پھیلائے التجائیہ نظروں سے باپ کو گھورتا گیا کہ کاش ان کا یہ دل نرم پڑ جائے۔ نہیں نہیں، کبھی نہیں، میں بختیار سے رشتہ جوڑ ہی نہیں سکتا، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے رخ پھیرا، جیسے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کرنا چاہتے ہوں۔ یاور کچھ کہنے لگا کہ جمال نے اس کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ بابا، اس نے گلا کھڑکھڑایا، سالوں پہلے میں نے بھی آپ کی ایک خواہش مانی تھی، دل پر پتھر رکھ کر فوج میں بھرتی ہوا تھا، اپنے خوابوں کو صرف ایک حکم کی وجہ سے کچل دیا۔ فسوں سا کمرے کی فضا میں چمٹ گیا۔ کیا آپ بس اپنی انا کو اس معاملے میں فراموش نہیں کر سکتے؟ بس ایک یہ خواہش پوری نہیں کر سکتے؟ مصدق نے اب تک رخ پھیرے رکھا۔ جمال کی بات پر یاور کھل کر مسکرایا۔ میں نے کہا نا تم دونوں چلے جاؤ، مجھے اب مزید کچھ نہیں سننا۔ مگر بابا، میں نے کہا جاؤ۔ یاور نے جمال کا بازو تھاما اور آنکھوں آنکھ دلاسا دیا کہ وہ دونوں دوسرے وقت واپس منانے آ جائیں گے۔ جمال کے دل پر مایوسی کی دھول اٹھ چکی تھی۔ وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جاتے جاتے یہ بھی بتا دو کہ ہمیں کس تاریخ کو ان کے پاس یاسمین کا رشتہ مانگنے جانا ہے۔ وہ ازلی ناگواری سے بولے۔ جمال نے پہلے بے یقینی سے یاور کو دیکھا، پھر رخسار بھی کو، جو آنکھوں کے اشارے سے اسے باپ کا شکریہ ادا کرنے کو کہہ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ بابا، بہت شکریہ۔ دل میں کہیں باپ سے گلے ملنے کی خواہش بھی جاگی، لیکن فاصلوں نے اپنا وجود باور کروا کر اس خواہش کو مات دی۔ بتا بھی دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس سے پہلے بابا مزید خفا ہو کر ارادہ بدل دیتے وہ بول اٹھا۔ اس ہفتے کو چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ وہ جوش سے بولا۔ ٹھیک ہے رخسار، تیاریاں شروع کر دو اور اپنے طور پر بختیار منزل رشتے کا پیغام بھجوا دو۔ اللہ حافظ۔ وہ بستر پر دراز ہوئے اور کروٹ بدل کر چادر اوڑھ لی۔ کمرے سے نکل کر جمال نے یاور کو گلے سے لگایا۔ یاور کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے محرومی ابھری۔ کیا اس کی بھی زندگی میں محبت باہمی نہیں ہو سکتی تھی؟ دن بھر کاموں کا بوجھ اتنا تھا کہ صبح کب باسی ہوئی اور دوپہر آن پڑی اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ ایک تو جب سے آپا کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے تب سے کام کا بوجھ دو چند ہو گیا تھا۔ وہ برتن مانجھ کر باورچی خانے سے نکلی ہی تھی کہ اسے گھر کے دروازے پر چھمی نظر آئی۔ وہ آس پاس نظر گھماتے فی الفور چھمی کے پاس پہنچی۔ یہ لو۔ چھمی نے ازلی شان بے نیازی سے لفافہ یاسمین کے سپرد کیا۔ یہ ہم نہیں رکھ سکتے، ہم انہیں بتا چکے ہیں کہ اب ہم کبھی خط موصول نہیں کریں گے، اس نے برے منہ کے ساتھ کہا۔ اوفو، انہوں نے کہا ہے یہ آخری خط ہے، اور رکو، تمہیں کچھ اور بھی دینا ہے۔ اس نے دوپٹے کی گرہ کھولی، ایک چھوٹا سا تھیلا نکالا اور یاسمین کے حوالے کیا۔ یہ کیا ہے؟ خط پڑھ لو، اس میں سب لکھا ہے۔ میں چلتی ہوں، تیاریاں کرنی ہیں۔ کس چیز کی؟ تم سمجھ جاؤ گی، اس نے دروازے پر پہنچ کر چلا کر کہا۔ یاسمین خط اور تھیلی لے کر اپنے کمرے میں پہنچی۔ اس نے خط کھولا اور پڑھنا شروع کیا۔ میری یاسمین، امید کرتا ہوں چھمی نے یاسمین کے بیجوں کے ساتھ یہ خط بھی دے دیا ہوگا۔ اب ان یاسمین کے بیجوں کو اپنی کیاری میں لازماً لگانا۔
پتا ہے مجھے کسی نے کہا تھا کہ یہ پھول بلا کے معطر ہوتے ہیں، اور پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ بختیار چچا نے تمہارا نام یاسمین کیوں رکھا۔ تم تو ان بیجوں کو اپنی کیاری میں لگانا، اس کیاری میں یاسمین کے پھولوں کا ایک چھوٹا سا چمن بنانا، انہیں دیکھ کر مجھے یاد کرنا۔ یہ میرا پہلا تحفہ ہے تمہارے لیے، ہماری محبت کی پہلی نشانی۔ وہ کیاری مانو کہ تمہارا دل ہے، اور ان میں لگے یاسمین میری محبت کی نشانی۔ اس کیاری کو ان پھولوں سے بھر دینا۔ اب اپنی معطر یاسمین کو ایک اور خوشخبری سناؤں۔ میں نے گھر میں بات کر لی ہے، اور ماں جان تیار ہیں جانے کے لیے۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ تم لوگوں کی اتنی زمینیں ہیں، تمہاری دادی کی مشہور بیکری چمن گلاب بھی ہے، اور میں معمولی سا ایک سپاہی، لیکن چچا مجھے مادہ پرست نہیں لگے، اس لیے دل مطمئن ہے۔ پھر بس وہ دن بھی بہت قریب ہے جب تم میرے گھر میں، میرے کمرے میں میری بیوی بن کر آؤ گی، اور اب یہ راتیں میں اسی دن کے انتظار میں کاٹ دوں گا۔ اپنا خیال رکھنا یاسمین، وہ جو صرف اور صرف تمہارا ہے، جمال الدین۔ سیاہ آنکھیں نمناک ہوئیں اور لب خود ساختہ مسکرانے لگے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اپنے خوش بخت انجام کو پہنچنے لگی تھی؟ کیا بختیار مجاہد میں بدبختی محبت کی ریت روایت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اختتام پذیر ہونے لگی تھی؟ وہ اٹکیلیاں کرتی سیڑھیوں سے اتری اور تھیلی سمیت سب سے پہلے کیاری تک پہنچی۔ اس نے بڑی سہل کے ساتھ وہ بیج بوئے اور پانی دیا۔ آج نہ جانے کیوں یہ دنیا پہلے سے زیادہ خوبصورت اور رنگ برنگی معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس چمن کو اپنی ساری زندگی آباد رکھوں گی، وعدہ رہا جمال الدین، وعدہ رہا۔ اس نے مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور پھر وہ اندر باورچی خانے جانے لگی۔ یاسمین کو تم بتا دینا کہ اس جمعے کو رشتے والے آنے لگے ہیں، ذرا ادب سیکھ لے اور زبان قابو میں رکھے۔ ماں کی آواز سن کر اس نے خفگی سے بھویں سکیڑیں۔ بس کر دیں اماں، وہ اتنی بھی بے ادب نہیں۔ نور العین نے اس کا دفاع کیا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے کہ تمہارے ابا ان لوگوں سے ملنے پر بھی راضی کیسے ہو گئے۔ میں تو سمجھی تھی مصدق چودھری کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو کر انکار کر دیں گے۔ یاسمین نے کان کھڑے کیے۔ کیا سچ میں ایک لفظ تک نہ بولے؟ نور العین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، بلکہ بولے کہ جمال ایک اچھا لڑکا ہے، اور یاسمین کے لیے ہر لحاظ سے موزوں بھی ہے۔ پتہ نہیں کیسا جادو کر دیا ہے تمہارے ابا پر جو اس لڑکے کے لیے اتنا پرانا اختلاف بھلانے پر تیار ہیں۔ ماں کی بات سن کر یاسمین فخریہ سا مسکرائی۔ صرف ابا پر نہیں، جمال الدین نے اس پر بھی جادو ہی کر رکھا تھا، اور اسے اس کے شہر میں جکڑے رہنے پر کوئی اعتراض بھی نہ تھا۔ ہفتے کا دن آ پہنچا تھا، اور صرف وہی جانتی تھی کہ اس دن کا انتظار کتنا کٹھن تھا۔ مغرب قضا ہو چکی تھی اور دیر نہیں تھی کہ مہمان آ جاتے۔ وہ باورچی خانے میں کھڑی خود کو عام ظاہر کرنے میں کوشاں تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ خوبصورت مستقبل کا تصور خود بخود اس کے ذہن میں ابھرتا اور وہ بے اختیار مسکرا دیتی، اور کبھی کبھار تو مسرتوں سے اس کی جھولی یوں بھر جاتی کہ سیاہ آنکھیں فرتے جذبات سے آنسو بھی نہ روک پاتی۔ سارا دن ان بے سبب آنسوؤں اور انچاہی مسکراہٹوں کو چھپاتے چھپاتے گزر گیا۔ آپ ہماری سوچ سے زیادہ تیز نکلی یاسمین، نور العین نے سالن میں چمچ چلاتے ہوئے تبصرہ کیا۔ کیوں؟ ہم نے ایسا کیا کیا؟ وہ دفاعی انداز میں بولی۔ جھٹ محبت کی اور پٹ رشتہ بھی منگوا لیا۔ یاسمین جو سمجھی تھی کہ اس کے بدلتے انداز سے ہر کوئی ناواقف ہے، نور العین کے چھیڑنے پر دم بخود رہ گئی۔ جمال الدین ہی ہے نا وہ، ہم سب جانتے ہیں۔ نور العین نے ٹوہ لینا چاہی۔ مگر آپ کو کیسے پتا چلا؟ شرمساری نے رخسار سرخ کیے۔ تمہاری آنکھیں سب بتا رہی ہیں۔ جس دن سے تمہیں آگاہ کیا، اس دن سے ہم تمہارے اوپر غور کر رہے ہیں، تو بلا وجہ ہی خلا میں گھورتے ہوئے ہنسنے لگتی ہو۔ کھانے کی میز پر تمہاری آنکھوں میں الگ سی چمک ہوتی ہے۔ یاسمین کچھ کہنے لگی کہ باہر سے یک دم شور شرابہ اٹھا۔ سلام دعاؤں کی آوازیں آنے لگیں، اور اسی دوران اسے رخسار بھی اور جمال الدین کی شناسا آواز بھی سنائی دی۔ یک دم دل نے دوڑ لگائی۔ لو جی،
لگتا ہے جمال الدین صاحب آ گئے ہیں اپنے کنبے کے ساتھ۔ اس نے شرارت سے اس کے کندھے کو ٹھوکر ماری۔ روایتی سلام دعا اور حال چال کے بعد مہمان خانے میں تمام مہمان بیٹھ چکے تھے۔ جمال الدین یاور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور شرمساری کے عالم میں کسی کو دیکھ تک نہ پا رہا تھا۔ اس سب کے دوران ہر فرد کی دل کی دھڑکن بختیار مجاہد اور مصدق کے اختلاف نے روکی ہوئی تھی۔ آغاز خوشگوار ہوا، حسب توقع کوئی تلخی رونما نہ ہوئی۔ پھر مصدق چودھری نے بختیار مجاہد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں میرے جمال سے تو پوچھ لیجئے۔ ویسے بھی میں نے سنا ہے مسلم لیگ کی میٹنگ میں آپ سوالات زیادہ اٹھاتے ہیں اور حل کم تجویز کرتے ہیں۔ یہاں سے بات چیت نے ایک بدنما موڑ لیا اور آغاز ہوا تناؤ کا۔ باورچی خانے سے کان لگائے کھڑی نورالعین اور یاسمین کی نگاہوں کا تبادلہ ہوا۔ بختیار مجاہد کے تاثرات تن گئے۔ جمال تو دیکھا بھالا بچہ ہے، ہمیں کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ضبط کا مظاہرہ کیا۔ جمال کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ کہاں دیکھ لیا میرے جمال کو آپ نے؟ اب کی بار بختیار کی دائیں آنکھ پھڑپھڑائی۔ جمال نے یاور کی کوہنی ٹھکوری۔ یاور نے اس کا بازو تھپکتے اسے دلاسا دینا چاہا۔ وہیں جہاں اکثر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھتا ہے، مسجد میں۔ آواز کا طنز چھپائے نہیں چھپا۔ میں مسجد نہیں جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں کم مسلمان ہوں۔ مصدق کا انداز دفاعی ہوا۔ ہر فرد کے چہرے کے رنگ بھگ سے اڑ گئے۔ ہم نے تو ہرگز ایسا نہیں کہا، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مصدق نے سر کو اوپر نیچے جنبش دی۔ باتیں گھمانا تو آپ سیاستدانوں سے سیکھنا چاہیے۔ بختیار نے ذرا بے بسی سے درخشاں اور گلاب فاطمہ کو دیکھا۔ انہوں نے تمام لحاظ بالائے طاق رکھ کر ایک تگڑا جواب دینے کی ٹھان لی تھی۔ وہ سنگھار میز کے سامنے کھڑی تھی۔ گلابی ساڑی، سنہری بیل، ہیروں اور موتیوں کی پرکشش زیبائش۔ اس نے بالوں کا خوبصورت جوڑا بنائے رکھا تھا۔ جوڑے میں گلاب کا پھول ٹکایا۔ وہ کسی پھولوں بھرے باغیچے کی طرح مہک رہی تھی۔ آپ نے بلایا تھا؟ دروازے کی چوکھٹ پر شنکر کھڑا ہوا۔ ہاں، تمہیں اطلاع دینی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو تکتے ہوئے کہا۔ کس چیز کی؟ شنکر نے الجھ کر کہا۔ میں جا رہی ہوں مجاہد منزل تمہارا رشتہ ڈالنے۔ آخر میں لبوں پر مبہم مسکراہٹ ابھری۔ شنکر ہاتھ باندھے آگے بڑھا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے حتمی انداز اختیار کیا۔ کیا مجھے تم روکو گے؟ شیتل نے استہزاء اڑانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، وہ سختی سے بولا۔ آپ گئیں تو اس کے گھر والے اس کا جینا حرام کر دیں گے۔ آپ کو صرف اپنا انتقام نظر آتا ہے اور کچھ نہیں۔ براہ کرم نورالعین کے معاملے سے دور رہیں۔ شیتل نے اسے خاموشی سے جانچتی نگاہوں سے گھورا۔ میں نہیں رہ سکتی۔ پرانے حساب جو چکانے ہیں۔ شیتل نے اٹل لہجے میں کہا۔ شنکر نے آگے بڑھ کر فاصلہ مٹا دیا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ اگر آج آپ چلی گئیں تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ وہ اس کا جینا دو بھر کر دیں گے۔ میں اگر گئی تو تم دونوں کے ایک ہو جانے کے راستے کھل جائیں گے۔ اس نے اعتماد سے کہا۔ اگر کھل بھی جائیں تو مجھے غرض نہیں، اسے تکلیف ہوگی، اور اسے تکلیف ہو اس سے بہتر ہے کہ میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں۔ شیتل زور سے ہنس دی۔ میں نے ایک بات کہی تھی، تم جذباتی قسم کے مردوں کی بھی بدترین قسم ہو، اور تم اپنے ہر بول سے میری بات ثابت کر رہے ہو۔ شنکر کو پھر اسی تذلیل کے احساس نے گھیرا جو بچپن سے اسے محسوس کروایا جاتا تھا۔ میں نے کہا تھا، اس انتقام میں میرے ساتھ ہاتھ ملاؤ۔ نورالعین اور تمہاری شادی کرواؤں گی، اور تمہارا کھویا ہوا ماضی تمہیں لوٹا دوں گی۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ مجھے نورالعین آپ کے توسط سے نہیں چاہیے۔ آپ بھول جائیں کہ مجھے کبھی محبت تھی بھی۔ شیتل نے گردن ترچھی کیے اسے اوپر سے نیچے گھورا۔ یہ بھول بھی جاؤں تو وہ تو نہیں بھول سکتی جو میرے ساتھ ہوا، صرف گلاب فاطمہ کی وجہ سے۔ اب کی آواز میں ایک بھاری پن تھا۔ شنکر کا دل پسیجا۔ نور پس جائے گی۔ وہ بے بسی سے گڑ گڑایا۔
बस हाथ जोड़ने की कसर रह गई थी। वो तुम्हारी हो जाए, मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी। मुझे आप पर भरोसा नहीं रहा। शीतल ने गहरी सांस खारिज की। मुझे यकीन नहीं कि आप मुझे मेरा माजी लौटा सकती हैं। शीतल ने नजरें झुकाए कुछ सोचा। उसने गर्दन को जुम्बिश दी जैसे कोई चेतावनी मंजूर कर रही हो। वो अलमारी तक गई, चाबी की मदद से एक दराज खोली और दस्तावेजात निकाले। शंकर बेयकीनी से सारी कार्रवाई देख रहा था। वो दस्तावेजात को सीने में भरकर शंकर के ऐन सामने खड़ी हुई। तुम्हें मुझ पर शक था? दीवार पर लगे मशलदान की सतह से आग का शाहाना शोला भड़क रहा था। शीतल ने शंकर की आंख में आंख डालते हुए वो फाइल मशलदान के ऐन ऊपर रख दी। आग के शोले ने एक जस्त में उस फाइल को अपनी खुराक बना दिया। जले हुए कागज की महक सारे में फैली। शंकर दंगो गुंग कैफियत में राख बनते हुए कागजात देखता रह गया। लो, जला दिया। तुम आजाद हो। चाहे तो इसी वक्त ये शहर छोड़कर चले जाओ। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कोई तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम इस जुर्म से बरियो जिम्मा हो गए हो। शंकर 2 कदम पीछे हुआ। क्या ये सब इतना ही आसान था या कुदरत उसके साथ भौंडा मजाक कर रही थी? नहीं जा रहे? क्यों अब तक मेरे सामने खड़े हो? क्योंकि सच तो ये है कि तुम ये दुनिया, ये धंधा छोड़ना नहीं चाहते। अगर तुम्हारे कौल सच्चे होते तो छोड़ देते। इसी लम्हे इस इशरत कदे को और इस नई जिंदगी को शुरू करते जिसका तुम हर वक्त ढंडोरा पीटते हो। लहजा तल्ख और कड़वा हुआ। किस्मत ने तुम्हारे मुंह में निवाले डाले। तुम्हें बिना किसी मेहनत के दौलत और ताकत मिल गई, मगर तुम ना शुक्रे कमबख्त जज्बाती मर्द हो। तुम्हें इसकी कदर नहीं। लेकिन ये बात तुम भी जानते हो कि तुम्हें इस सब की जरूरत है और अब तुम इस सब से जुदा नहीं हो सकते। शंकर की गर्दन झुकती चली गई। तुम्हें जाना होता तो तुम चले जाते, अभी निकल जाते। चाबियां मेरे हवाले करते, सारी रकम मेरे मुंह पर उछालते। मगर तुम हिले तक नहीं, क्योंकि शंकर नागपाल, तुम इस दुनिया के एक मुस्तकिल फर्द बन चुके हो, चाहे इस हकीकत को कितना ही झुटला दो। चबा चबा कर बोलकर हर लफ्ज से उसके दिल को सुलगाया। वो उससे नजरें नहीं मिला पाया। हाँ, वो क्यों कर ना चला गया? वो क्यों कर अब भी वहीं खड़ा था? अब मेरा रास्ता मत रोकना। तुम्हें वो मिल गया जो तुम्हें चाहिए था। मुझे वो हासिल करने दो जो मुझे चाहिए। गर्दन तन कर कहा। शंकर के लब यूं ही चस्पा रहे। वो हार तस्लीम किए रास्ते से हट गया। वो अंगारे बरसाती आंखों के संग एक एक कदम बढ़ाती हवेली से निकल गई। किसी भौचाल सी तेजी और तुंदी उस औरत की जात में समाई हुई थी। ये आप लोग कौन सी बातें लेकर बैठ गए हैं? गुलाब फातिमा ने बिलाखिर टोक दिया। इन बहस मुबाहसों के लिए सारी जिंदगी पड़ी है। अब तो आप दोनों के दरमियान गहरी रिश्तेदारी उस्तवार होने वाली है। फिर कीजिएगा घंटों तकरार और हमें भी मौका दीजिएगा मजे लूटने का। बारी बारी बजरिया तंबीही घूरी, दोनों मर्दों की लगाम खींची। बख्तियार और मुजाहिद इस कदरे रोबदार औरत के जेरे असर ठंडे पड़ गए। भला इसी में है कि दोनों खानदान मुद्दे पर लौट आए। ये अखबारगी माहौल खुशगवार हुआ। मुस्कुराहटें लौटने लगीं। बावर्ची खाने में खड़ी यास्मीन और नूरुल ऐन की जान में जान आई। दूसरी तरफ जमाल को भी जैसे नए सिरे से जिंदगी अता हुई। हमें जमालुद्दीन पसंद आया, खासा सुलझा हुआ और बाअदब मालूम होता है। गुलाब फातिमा ने अपने तौर पर कहा। जमालुद्दीन के रुखसार सुर्ख हुए। और यास्मीन तो देखी भाली लड़की है। मैं चाहती हूँ कि जल्द ही इसे मंगनी की अंगूठी भी पहनाऊं। रुखसार भी पुरजोश होकर बोली। खट खट खट। बदमजा कर देने वाली खटखटाहट ने तमाम बातों का सिलसिला रोक डाला। मगर कोई जानता ना था, इस खटखटाहट ने सिर्फ बदमजा नहीं करना था, इसकी तकदीर में कहर बर्पा करना मकतूब था। दरख्शां, बख्तियार ने उन्हें पुकारा तो वो सर जी हुजूरी में हिलाते हुए उठ खड़ी हुई। सब खामोशी से दरख्शां के लौटने का इंतजार करने लगे ताकि बात को आगे बढ़ाया जा सके। उफ खुदाया, सब चुप क्यों कर हो गए?
یاسمین جو باورچی خانے کے دروازے سے مہمان خانے کی جھلک لینے میں کوشاں تھی، ایک دم سے جھنجھلائی۔ ہو بڑا بےتاب ہوا جا رہا ہے۔ نورالعین نے چھیڑ خانی کا سلسلہ جاری رکھا اور اس کے برابر میں کھڑی ہوئی۔ سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں نورالعین کی آنکھوں میں یکے بعد دیگرے سائے لہرائے، مسکراہٹ سمٹی اور دل نے رفتار پکڑ لی۔ پیر اس کا وزن سنبھالنا بھول گئے، کیونکہ اس نے کسی کو مہمان خانے میں گھستے دیکھ لیا تھا، اور وہ کوئی ایسا انسان تھا جسے آج کے دن یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی خوشیاں راکھ ہو رہی تھیں۔ اس نے قبول کر لیا تھا، مگر اس کے توسط سے اس کی بہن کی خوشیاں چھن جائیں اسے کسی صورت قبول نہ تھا۔ تو یہاں ختم کرتے ہوئے ایپیسوڈ 14 کو مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، لیکن کیا کروں، اس سے زیادہ آگے تو میں جا نہیں سکتی۔ اس کے لیے تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا نیکسٹ ایپیسوڈ کا، جو کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی کروں گی، پرومس۔ اور اس ایپیسوڈ میں جو شیتل نے کیا ہے یا جو وہ کرنے جا رہی ہے، سچ میں اتنا غصہ آ رہا ہے نا مجھے شیتل پر کہ یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ بھائی ایک کو تو سیٹ ہو جانے دو نا، کم از کم یاسمین کی تو شادی ہو جانے دیتی، اس کے بعد دیکھ لیتی نورالعین کا کیا کرنا ہے۔ لیکن انتقام کی آگ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، وہ کچھ نہیں سوچ پاتا سوائے اس کے کہ اس نے اپنے مقابل کو زیر کرنا ہی ہے کسی بھی قیمت پر۔ تو دیکھتے ہیں کہ شیتل ایسا کر پاتی ہے یا نہیں، لیکن لگتا تو یہی ہے کہ معاملات خراب ہونے والے ہیں۔ اللہ حافظ۔